مجھے کالج کی یونیفارم میں بزرگ نے دیکھا تو کہنے لگا، اللہ ان نوجوانوں کو اس اسکول اور کالج کی تعلیم سے محفوظ رکھ۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں پہلا یہی خیال آیا کہ شاید یہ کوئی ان پڑھ بزرگ ہے جسے علم سے کوئی شغف نہیں، اس لیے اسے علم کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ میں نے آگے بڑھ کے پھر بھی پوچھ لیا کہ بابا جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ علم سے محبت نہیں کرتے؟ آپ کو علم سے کوئی شغف نہیں؟ تو کہنے لگے، بیٹا میں اپنی جان سے بھی زیادہ علم سے محبت کرتا ہوں۔ ایکچولی آئی ایم ریٹائرڈ ٹیچر۔ دن کا واقعہ ہے کہ میں کلاس میں داخل ہوا اور میرا اس کلاس میں پہلا دن تھا۔ میں نے حسب معمول تمام بچوں سے ان کے نام پوچھے اور پھر ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ تمام بچے بتانے لگے، کوئی کہتا ہے کہ میری ماما کہتی ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاپا کہتے ہیں آپ کو لائر بننا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جج بننا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پائلٹ بننا ہے، کوئی کہتا ہے آرمی مین بننا ہے۔ سب بچے اپنی اپنی خواہشیں بتا رہے تھے، لیکن ایک بچہ جسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے اپنی سوچ و بچار میں لگا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا، عبداللہ بیٹا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ کہتا ہے، نہیں سر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، سر میری ماما کہتی ہیں کہ مجھے نور الدین زنگی بننا ہے۔ جب تمام بچوں نے یہ بات سنی تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ ٹیچر کہتا ہے تمام بچے تو ہنس رہے تھے لیکن میں حیرت میں پڑ گیا کہ بچے نے یہ کیوں کہا۔ تو بچہ مجھے بتانے لگا کہ میری ماما کہتی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا بلکہ آپ کو نور الدین زنگی بننا ہے۔ اگر تم نور الدین زنگی بنو گے تو اللہ کے نبی آپ کے خواب میں آئیں گے اور آپ کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماما کہتی ہیں کہ ایک دن نور الدین زنگی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے بستر پہ جاتے ہیں۔ جب لیٹتے ہیں تو انہیں خواب آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نور الدین زنگی یہ دو شخص مجھے ستا رہے ہیں، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ نور الدین زنگی جلدی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میری جان قربان اللہ کے نبی آپ پر۔ اور یہ خواب نور الدین زنگی کو مسلسل تیسرے دن آ رہا ہوتا ہے، اور آج تیسرا دن ہوتا ہے اور اپنی تمام فوج کو حکم دیتا ہے کہ چلو آج ہم ابھی سے مدینہ کا سفر کریں گے۔ دمشق سے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور 27 دن کے سفر کو وہ صرف 16 دن میں طے کرتے ہیں۔ بغیر کسی آرام کیے، بغیر کہیں سٹے کیے وہ 16 دن میں مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے حاکم کو حکم دیتے ہیں کہ مدینہ کے تمام تر راستے بند کر دیے جائیں اور تمام لوگوں کو میری دعوت پہ بلایا جائے۔ مدینہ کا حاکم تمام مدینہ کے لوگوں کو دعوت پہ بلاتا ہے۔ نور الدین زنگی تمام لوگوں کی شکلیں دیکھتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ شخص ان میں نہیں ہوتے۔ تو نور الدین زنگی پوچھتے ہیں مدینہ کے حاکم سے کہ کیا کوئی اور شخص بھی ہے جو یہاں مدینہ میں رہتا ہے اور اس دعوت میں نہیں آیا؟ وہ حاکم کہتا ہے کہ ہاں 2 نوجوان ہیں جو سارا دن عبادت کرتے ہیں اور وہ شام کے وقت حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، وہ اس محفل میں نہیں آئے۔ تو نور الدین زنگی کہتا ہے کہ چلو ہم ان کے گھر چلیں گے۔ نور الدین زنگی کچھ ملازمین کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور وہ ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جس وقت ان نوجوانوں کو دیکھتا ہے تو وہ وہی نوجوان ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر کے فرما رہے ہوتے ہیں کہ نور الدین یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ نور الدین ان کے گھر میں دیکھتا ہے تو چند اشیاء اور ایک مسلح کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جس وقت وہ اس مسلح کو ہٹاتا ہے تو اس کے نیچے ایک بہت بڑی سرنگ ہوتی ہے اور وہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ایک ملازم کو حکم دیتا ہے کہ اس سرنگ میں جا کے دیکھو، تو وہ ملازم آ کے بتاتا ہے کہ یہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر تک پہنچ چکی ہے۔ تو نور الدین زنگی ان دونوں نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کافی اصرار کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں
اور مجھے یہ مشن دیا گیا تھا کہ ان کے نبی کے جسم کو چرا کے لانا ہے اور ہم اس کی بے حرمتی کریں گے۔ تو نور الدین زنگی نے ان دونوں یہودیوں کی گردن اڑا دی۔ میری ماما کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں بھی نور الدین زنگی بننا ہے، اللہ کے نبی تمہارے خواب میں آئیں گے اور تمہیں خود اپنا خادم بنائیں گے، اور میں ان لوگوں کی گردنیں اڑاؤں گا جو لوگ میرے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں۔ وہ ٹیچر کہتا ہے کہ مجھے اس دن احساس ہوا کہ آج ہماری ماں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، اور آج ہمارے اداروں نے، ہمارے سکولز نے، کالجز نے، یونیورسٹیز نے نور الدین زنگی بنانے چھوڑ دیے ہیں۔ آج ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ سب کچھ بنایا جاتا ہے، لیکن ان میں محمد کے غلام نہیں پیدا کیے جاتے، لیکن ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نہیں ہوتا۔ اس بچے کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنے سکولز، کالجز میں نور الدین زنگی پیدا نہیں کرتے، ہم محمد سے عشق کرنے والے وہ لوگ پیدا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ تو پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی تہذیب سے وفا کرنے والے پیدا نہیں کرتے، ہم محمد سے وفا کرنے والے پیدا نہیں کرتے۔ اس دن سے جب بھی میں سکولز اور کالجز کے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کو اصل علم سے آشنا کر دے، انہیں حقیقت کے علم سے آشنا کر دے۔ یہ لوگ ایسا علم پڑھ رہے ہیں، اس علم سے ان کے ایمان کو، اسلام کو یا ان کے تمدن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔